بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 25 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 67 سے لے کر 71 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے انکار قیامت اور موت کے بعد زندہ ہونے کے انکار کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں اس کا بدلائل جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں ہو سکتی۔ اب ان آیات میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور کفار و شیاطین کو میدان محشر میں حاضر کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ چونکہ رب جلیل بھول سے پاک ہے، اس لیے کوئی بھی مجرم بچ کر بھاگ نہیں سکتا، نہ ہی چپکے سے نکل سکتا ہے۔ ان آیات کا تیسرا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہوا، علیحدہ علیحدہ سب ان کے مقامات کو ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کفار اور اہل ایمان کے مابین جدائی اور تفریق کے دو مقام ہیں، اسی طرح ان کے مابین اکٹھے ہونے کے بھی دو مقام ہیں۔ یہ میدان محشر میں اور پل صراط پر اکٹھے ہوں گے۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، وہاں سے ہی سب نے گزرنا ہے۔ جنتی پار نکل جائیں گے اور جہنمی نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے ان کفار کو رب تعالیٰ جواب دے رہا ہے جنہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کیا تھا کہ موت کے بعد اٹھنا کوئی اٹھنا نہیں ہوگا، وہ اس چیز کے منکر تھے یعنی بعث کے۔ تو رب تعالیٰ انہیں جواب دے رہا ہے، اولا یذکر الانسان، کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، بے شک ہم نے اسے تخلیق کیا اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہم نے عدم سے موجود کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بتا رہے ہیں یذکرو کے حوالے سے کہ اس کی اصل یتذکرو ہے، تا کو زال کے ساتھ بدل دیا گیا اور زال کا زال کے اندر ادغام کر دیا گیا، اور ایک قرات میں تا کے بغیر بھی ہے اور اس میں زال کا سکون ہے، کاف کا ضمہ ہے، جیسے مذکورہ قرات ہمارے سامنے ہے یذکرو۔ ہم نے اسے تخلیق کیا، اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فَيَسْتَدِلُّ بِالْعِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ، ابتدا سے اعادہ پر استدلال کرے، غور و فکر تو کرے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَيَ الْمُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَالشَّيْطَانَ
اور آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور جمع کریں گے انہیں کنہیں المنکرین للبعث یعنی جو بعث کے منکر ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے وقیل کل الناس اور ایک قول ضعیف قول یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کریں گے والشیاطین اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے ای نجمع کل منہم ان میں سے ہر ایک کو وشیطانہ اور اس کے شیطان کو فی سلسلۃ ایک زنجیر میں جمع کریں گے ثم لنحضرنہم حول جہنم پھر ہم حاضر کریں گے انہیں حول جہنم جہنم کے ارد گرد من خارجہا جہنم کے باہر سے جسین علی الرکب گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے جسین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جاسن کی جمع ہے اور اس کی اصل جسوون تھی او جسویون یا پھر جسویون تھی یہ جاسی یا یجسو سے ہے او یا پھر یہ جاسی یا یجسی سے ہے اس میں دونوں لغتیں جو ہیں وہ درست ہیں ثم پھر لننزعنا پھر ہم جدا کریں گے کافروں کے ہر گروہ میں سے من کل شیعت فرقت منہم ان کے ہر گروہ میں سے ایہم ان لوگوں کو اشد علی الرحمن عتیہ جو رحمان کے بارے میں زیادہ سخت ہیں زیادہ جرأت کرتے ہیں زیادہ سرکش ہیں ثم پھر لنحن اعلم بالذین هم اولا بها ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں کس کے حقدار احق بجہنم جو جہنم کے زیادہ حقدار ہیں الاشد وہ اس گروہ کے اشد لوگ ہیں یا ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہم سب کو جانتے ہیں سلین وہ جہنم میں داخلے کے زیادہ حقدار ہیں دخولاً جہنم میں داخلے کے وہی احتراقاً اور جہنم کے اندر جلنے کے فَنَبْدَأْ بِهِمْ پس ہم انہی سے ابتدا کریں کہ صلیہ کی اصل بتا رہے ہیں کہ اصل میں سلویون تھا یہ سالیہ لام کے کسرہ کے ساتھ اور سالہ یا لام کے فتحہ کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وارد نہیں ہوگا ای داخل جہنم یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا کان علی ربک حتما مقضیا یہ تو آپ کے رب کے ذمہ قطعی امر ہے حتمہ یہ تو قطعی امر ہے وقضا بہ اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے لا یترکہ وہ اس امر کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اولا یذکر الانسان کیا یہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، اس کے اندر تفکر اور تدبر نہیں ہے، یہ حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی ہر چیز نطفہ مدغہ تھی، لوتھڑا گوشت کی ہڈی ایجاد کر کے ہم نے اسے عدم سے وجود بنا دیا۔ خلقت سے ایجاد آسان ہوتی ہے اور ایجاد سے تو مثل بہت ہی آسان ہوتی ہے، تو گویا اگر ہم اسے عدم سے وجود میں لا سکتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم اسے دوبارہ اس کی مثل مرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ بنا دیں یا اسے دوبارہ اٹھائیں۔ تو یہ جو منکرین بعث ہیں ان کو عقل نہیں، یہ سوچتے نہیں، یہ تفکر و تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے انہیں پہلے کیسے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم انہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائیں گے۔ تو یہاں سے یذکرو کی حرکتیں بیان کر رہے ہیں، اس کا اعراب ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر قرۂ کرام نے کافی اختلاف فرمایا ہے۔ جو مدینہ کے اور کوفہ کے قراء ہیں انہوں نے اسے ذال کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے اولا یذکرو، اور جو کوفہ کے قراء ہیں اور بصرہ کے قراء ہیں انہوں نے اسے ذال اور کاف کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، اولا یذکرو پڑھا ہے انہوں نے۔
آگے بڑھتے ہیں، جیسے مفسر کریم نے یہاں پر ایک قول ذکر فرمایا کہ اس کی قرات کے اندر ذال کا سکون ہے اور کاف کا ضمہ ہے جیسے یذکرو، اور ایک قرات میں تا کو ترک کیا گیا ہے، یا تذکرو اس کی اصل تھی تو تا کو ترک کر کے یذکرو بھی پڑھتے ہیں۔ فَيَسْتَدِلُّ بِالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ، تو ابتدا سے اعادہ کے اوپر استدلال کریں نا، ابتدا مشکل ہوتی ہے، اعادہ کرنا یعنی مثل بنانا تو آسان ہوتا ہے ابتدا سے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، محبوب بس آپ کا رب، ہم جمع کریں گے ان سب کو یعنی منکرین بعث کو اور ان کے شیطان لیڈروں کو، ہم ایک ہی لڑی میں جکڑ کر ایک ہی لڑی میں پرو کر جمع کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم انہیں حاضر کریں گے جہنم پر، من خارجیہ جسیہ، گھٹنوں کے بل ہم انہیں حاضر کریں گے۔ جسیہ کے اندر مفسرین کریم جو ہیں وہ کچھ قول پیش کرتے ہیں کہ جسیہ کا کیا معنی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر مفسرین کرام نے کافی گفتگو کی ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ جسیہ کا ایک معنی تو جسیًا علی الرکب، گھٹنوں کے بل ہی انہیں حاضر کیا جائے گا، اور ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں جس طرح مٹی کا مجموعہ ہوتا ہے یا پتھروں کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ لوگ اس طرح جہنم کے اوپر پڑے ہوں گے۔ جسیہ کا ایک معنی جماعتیں بھی کرتے ہیں، یعنی جماعتوں کی صورت میں انہیں پیش کیا جائے گا جہنم کے اوپر۔ کفار کا حشر قیامت کے دن 5 طرح سے کفار کو جمع کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے قبروں سے ان کو نکال کے جمع کیا جائے گا، پھر میدان محشر میں جب اجتماع ہوگا شیطانوں کے ساتھ، پھر تیسرے نمبر پہ حساب و کتاب کی حاضری ہوگی، چوتھے نمبر پہ کفار میں سے کفار کی چھانٹ کی جائے گی جیسے ثم لننزعن میں مذکور ہے، اور پھر چھٹے نمبر پہ انہیں اکٹھا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ حول جہنم کا نظارہ سب مومن و کافر کو ہوگا، اور یہ نظارہ جہنم سے باہر رہ کر دور میدان محشر میں سے ہوگا۔ مومنین اس نظارے سے شکر حاصل کریں گے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا، اور کافر روئیں گے اور تڑپیں گے۔ پھر ہوگا کیا کہ انہیں گھٹنوں کے بل اس جہنم کے اوپر حاضر کر دیا جائے گا۔ ثم پھر لننزعن، ہم جدا کریں گے، علیحدہ علیحدہ کریں گے ان کے فرقوں میں سے، ان کے گروہ میں سے ان لوگوں کو جو رحمان کے خلاف زیادہ سرکشی کرتے تھے جرت کے ساتھ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور ہم جانتے ہیں کون سے لوگ زیادہ حقدار ہیں جہنم کے، جو ان میں سے زیادہ سختی کرتے تھے کہ انہیں جلدی داخل کیا جائے اور انہیں جلایا جائے جہنم کے اندر۔ فنبدأ بہم، پس ہم انہی لوگوں سے ابتدا کریں گے، اور نہیں ہے کوئی بھی تم میں سے مگر وہ لازم داخل ہوگا جہنم میں، اور یہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یعنی اس حوالے سے اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لا یترکہ، وہ کبھی بھی اپنے فیصلے کو ترک نہیں کرتا۔ آتے ہیں واردھا کے حوالے سے آگے گفتگو فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کچھ اقوال ہیں مفسرین کرام کے کہ یہ دخول جہنم ہوگا یا مرور جہنم ہوگا یا حضور جہنم ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک بھی مروی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ آپ راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ورود سے مراد دخول ہے، مومن اور کافر سبھی جہنم میں داخل ہوں گے، مومنین کے اوپر جو آگ ہے وہ بردم و سلامہ بن جائے گی۔ مفسرین کرام کچھ اقوال اس کے اندر کرتے ہیں کہ ورود بمانے دخول ہے نہ کہ مرور، کیونکہ دخول کے بعد کفار کو نکلنا نہیں ہوگا، مگر فاسقین جو ہیں وہ سزا بھگت کر اور کفار کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اور دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ ورود بمانے دخول یہ کافروں کے لیے ہے، اور ورود بمانے مرور یہ فاسقین کے لیے ہے۔ اور ایک تیسرے قول میں فرماتے ہیں کہ ورود بمانے عبور یہ مومنین کے لیے ہوگا، یعنی مومنین سے عبور کر کے آگے گزر جائیں گے۔
آئیے طلباء کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب مومنین کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہی نہیں، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ اہل ایمان پر ٹھنڈی ہو جائے گی، بلکہ جہنم خود پکارے گی اے مومن تیرے نور نے میری آگ بجھا دی، تو پھر مومنین کو جہنم میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دخول جہنم نہیں ہوگا، بذریعہ پل صراط مرور جہنم یا عبور جہنم ہوگا۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہاں پر فرمایا گیا حول جہنم جثیہ، جو کافرین ہیں مشرکین ہیں وہ گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی ذلت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جہاں پر فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ ہر امت گھٹنوں کے بل ہوگی، اس میں مومنین بھی آ گئے، تو کیا اس وقت مومنین بھی ذلت آمیز ہوں گے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ مومنین کی جو اس وقت گھٹنوں کے بل والی حالت ہوگی وہ ہیبت الہی کی وجہ سے ہوگی، اور کافرین جو ہوں گے وہ ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ سے انہیں گھٹنوں کے بل کیا جائے گا۔